بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں ہر کسی کو خوش رکھ لوں گا تو یہ آپ کی بھول ہے، کیونکہ آپ ہر کسی کو خوش نہیں رکھ سکتے۔ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ کام کسی کو پسند آئے گا اور کسی کو ناپسند آئے گا، اور اسی طرح آپ جو بات کر رہے ہیں وہ کسی کو پسند آئے گی، کسی کو پسند نہیں آئے گی۔ اس پر مجھے شیخ چلی کا واقعہ یاد آیا کہ شیخ چلی نے ایک دفعہ گھر میں سالن کھایا جو ان کے ہمسائے نے ان کو دیا تھا۔ اس نے اپنے امی سے پوچھا کہ اس سالن کو کیا کہتے ہیں؟ امی نے بتایا کہ اس کو بڑھیا کہتے ہیں۔ ایک ہفتے کے بعد اس نے اپنی امی سے کہا کہ میں وہ کھانا چاہتا ہوں جو سالن میں نے گزشتہ ہفتے کھایا۔ تو اس کی امی نے کہا کہ اس کے تیار کرنے میں محنت اور وقت بہت زیادہ لگتا ہے، اس لیے میں تیار نہیں کر سکتی۔ تو اس نے بہت اصرار کیا تو امی نے کہا اگر آپ بے چین ہیں تو آپ ایسے کریں کہ اپنے سسرال کے ہاں جائے اور ان کو بتائے، وہ آپ کے لیے تیار کر لیں گے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب اس نے تیاری کی جانے کے لیے، لیکن یہ نام بھول گیا۔ امی سے پوچھا کہ اسے کیا کہتے ہیں، امی نے اس کو بتایا کہ اس کو بڑھیا کہتے ہیں۔ پھر یہ جانے لگا اور اپنے امی سے پوچھا کہ جب میں وہاں پہنچوں اور میں نام بھول گیا تو کیا کروں؟ تو امی نے اسے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ راستے میں جاتے ہوئے اس نام کو دہراتے جائیں۔ تو یہ راستے میں جا رہا تھا اور اس نام کو دہرا رہا تھا کہ بڑھیا اور بڑھیا۔ راستے میں کچھ لڑکوں نے ایک جال بچھایا تھا چڑیا پکڑنے کے لیے۔ تو جب انہوں نے اس کی بات سنی بڑھیا، تو وہ سمجھے کہ شاید جال میں چڑیا جو ہے وہ پھنس چکی ہے، اس لیے یہ بندہ کہہ رہا ہے۔ تو انہوں نے جال کھینچ کے دیکھا تو وہ خالی تھا، تو انہوں نے اس کو پکڑ کے صحیح پیٹا۔ اس نے کہا کہ آپ مجھے کیوں مار رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اس میں چڑیا ہے نہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں داخل ہو گئی ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں کیا کہوں؟ انہوں نے کہا کہ آپ کہے کہ آتے جائیں اور پستے جائیں۔ یہ کہتے ہوئے یہ آگے بڑھا تو جنگل سے گزرنا پڑا۔ تو جنگل میں کچھ ڈکیت تھے جنہوں نے چوری کر کے وہ چیزیں چھپا رہے تھے، زمین میں دبا رہے تھے۔ تو جب انہوں نے اس کی باتیں سنی تو وہ سمجھے کہ شاید کوئی سنتری آ رہا ہے، تو وہ ایک درخت کے پیچھے چھپ گئے، اور انہوں نے جب دیکھا کہ یہ تو عام سا آدمی ہے تو انہوں نے اس کو پکڑ کے صحیح پیٹا۔ تو اس نے کہا کہ پھر میں کیا کہوں؟ انہوں نے کہا کہ آپ کہو کہ لاتے جاؤ اور دباتے جاؤ۔ تو جیسے یہ آگے بڑھا تو لوگوں نے ایک میت کو اٹھا کے جنازے کو لے کے جا رہے تھے قبرستان کی طرف۔ جب انہوں نے اس کو دیکھا تو یہ کہہ رہا ہے کہ لاتے جاؤ اور دباتے جاؤ۔ انہوں نے اس کو پکڑ کے صحیح پیٹا۔ تو اس نے کہا آپ مجھے کیوں مار رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ بات غلط کر رہے ہیں، ہمارا ایک نوجوان بیٹا مر گیا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ لاتے جاؤ اور دباتے جاؤ۔ تو اس نے کہا کہ پھر میں کیا کہوں؟ انہوں نے کہا کہ آپ یہ کہو کہ اللہ یہ دن کسی کو نہ دیکھا ہے۔ تو یہ کہہ رہا تھا، آگے بڑھا تو آگے کچھ لوگ تھے جو بارات لے کے جا رہے تھے۔ تو انہوں نے جب اس کو یہ کہتے ہوئے سنا تو انہوں نے اس کو پکڑ کے صحیح مارا۔ تو اس نے کہا کہ آپ مجھے کیوں مار رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہماری خوشی کا دن ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کسی کو یہ دن نہ دکھائے۔ تو انہوں نے بھی صحیح مارا۔ اب اس نے کہا کہ میں کیا کہوں؟ انہوں نے کہا کہ کچھ نہ کہو اور چپ کر کے چلے جاؤ۔ یہ کہ سسرال پہنچا تو انہوں نے اس کا استقبال کیا جوش کے ساتھ، اور اس کے لیے کھانے وغیرہ کا انتظام کیا۔ تو یہ نہیں کھا رہا تھا، یہ بیچارہ نام بھول گیا تھا کہ اس سالن کو کیا کہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں تو وہ کھاؤں گا۔ انہوں نے کہا کیا کہو گے، نام بتائے۔ تو اس کو نام یاد نہیں تھا۔ انہوں نے مختلف نام لیے لیکن وہ نام نہیں آیا جو اس کا مقصود تھا۔ تو کرتے اس نے کھانا نہیں کھایا، رات کو لیٹا تو کسی وقت
بھوک کی حالت جو ہے وہ بڑھ گئی اور یہ اٹھ گیا، کچن میں گیا، وہاں اس کو انڈا ہاتھ آیا، لیکن ساتھ کوئی ڈبک گرا تو گھر والوں نے کہا شاید بلی جو ہے وہ کچن میں گئی ہے تو اس کی سانس پہنچ گئی۔ جب اس نے دیکھا کہ شیخ چلی کڑا ہے تو اس نے کیا کیا، تو وہ انڈا جو ہے اس نے منہ میں ڈالا۔ اب جو منہ میں جب ڈالا تو اس کی سانس نے جب دیکھا کہ شیخ چلی کے منہ میں دانہ نکلا ہے تو اس نے جلدی سے حکیم صاحب کو بلایا کہ حکیم صاحب آئیں گے اور یہ دیکھ لیں گے یہ تو بیمار ہو گئے، اس لیے تو اس نے رات کا کھانا نہیں کھایا۔ تو جب حکیم صاحب اس دانے پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں تو وہ دانہ دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو بڑی خطرناک بیماری ہے، تو اس کو نام یاد آیا، وہ سالن کو تو بڑھیا کہتے ہیں۔ تو یہ ہے اس کا مقصد اور خلاصہ یہ ہوا کہ آپ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ میں ہر کسی کو خوش کر لوں گا تو یہ آپ کی بھول ہے اور یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ آپ کسی کو خوش نہیں رکھ سکتے، اس لیے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ کام کسی کو پسند آئے گا اور کسی کو پسند نہیں آئے گا، اور جو آپ بات کہہ رہے ہیں تو ہر انسان کا مزاج جو ہے وہ الگ ہے، وہ کسی کو آپ کی بات پسند آئے گی اور کسی کو پسند نہیں آئے گی۔ اللہ تعالی ہمیں وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ تعالی راضی ہوتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔